نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیا مقدسہ نمبر 59 اور 60 اور 61 تین آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تلاوت کرنے کا شرف عطا فرمائے اور قرآن پاک سمجھنے کا بھی شرف عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی آیات مقدسات میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کلمۃ اللہ علیہ السلام اور مسیح اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ذکر خیر کریں گے اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کا ذکر بھی ہے۔ اور خاص طور پہ جھوٹوں پر لعنت تو ہے نا اللہ کی، جو جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میری یہ تاریخ ہے قرآن پاک، اور اوپر سے ان کو قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا، اور 3 4 گھنٹے ان کا انٹرویو چلا رہتا ہے۔ کسی نے چھوٹا سا سوال کیا تو پھر شروع ہو گئے اور چلتے رہے، نہ اس میں کوئی مقصد، نہ کوئی اس کا لب لباب، اپنے آپ کو منوانے کے لیے ایسے ہی ہانکتے رہے۔
ایسی ہانکی نہیں جاتی، بات ہو وہ جو علمی ہو اور جو ہر ایک کی سمجھ میں آئے۔ اپنے آپ کو منوانے کے لیے ڈھکوسلے نہ ڈالے جائیں، ڈسلے نہ مارے جائیں، ایسی بات کی جائے کہ اگلا سننے والا اس سے متاثر بھی ہو کہ واقعی ہی کسی نے کوئی بات کی ہے۔ میں جو بات کرتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ قرآن پاک اور حدیث پاک، آقا علیہ السلام کی حدیث، زیادہ تر قرآن پاک اور پھر حدیث پاک کو لیتا ہوں، ادھر ادھر کی کبھی بات کی ہی نہیں۔ یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے جو تذکرہ فرمایا، جھوٹے نبیوں کا یہاں رد ہے۔ جو کہتے ہیں ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک کہانی ہے، قصہ ہے، بیان کیا گیا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو جائے۔ عیسائیوں میں سے، یہودیوں میں سے سب نے کہا۔ آج بھی یہودی اور عیسائی خاص طور پہ ڈاواڈول ہے، پکے ڈاواڈول ہے۔ جب ان کی کتاب نے کہا، جو صحیح کتاب تھی، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور مریم کے بیٹے ہیں، کنواری مریم کے بیٹے ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے اس جملے کو سمجھنے کی بجائے، اس پر ایمان لانے کی بجائے، اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کہہ دیا، ابو بنا دیا، اور حضرت مائی مریم کو اللہ تعالیٰ کی بیوی بنا دیا۔ اور تین خدا بنائے۔ یہی عقیدہ مرزائیوں میں پایا جاتا ہے، یہی عقیدہ مرزائیوں میں۔ احمد عیسیٰ ان کے خلاف آج کل بہت بھونک رہا ہے، اس کی ویڈیوز اب مرزائیوں کے خلاف زیادہ آ رہی ہیں، مرزا غلام قادیانی کے خلاف آ رہی ہیں۔ مرزائی بھی خیر خاموش تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو آگے سے وہ بھی بکواس کرتے ہوں گے، جیسے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ بکواس کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو بھونکتے ہی ہوں گے نا اس کو بھی۔ وہ جو بھونکتا ہے ان کو، یہ اس کو بھونکتے ہوں گے، دونوں کی بھونک ہی ہے، نہ وہ سچا ہے نہ یہ سچے ہیں، دونوں باطل ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مرزائی آج تک اپنے غلام قادیانی کی صفائی دیتے دیتے نہیں تھکتے کہ کچھ دن تک مریم کی اس پر کیفیت جاری رہی، نقل کفر نہ شد، نعوذ باللہ من ذالک، کہ مریم سے اللہ نے رجولیت فرمائی۔ اتنا بڑا کفر بھونکا ہے اس نے، غلام قادیانی ہے، بھونکا تھا، بھونکتا رہا۔ جس طرح خادم حسین رضوی کے خلاف آپ بھی، وہ تو دنیا سے ریلت فرما گئے، چلے گئے رحمت اللہ علیہ، لیکن بھونکنے والے ویڈیو ڈال دیتے ہیں کہ ملالہ کو کھوتی کیوں کہہ دیا، کھوتی۔ تو ملالہ اسلام کے خلاف بھونکتی ہے تو وہ تو کتیا سے بھی، خنزیرنی سے بھی بدتر ہے۔ جو بھی اسلام کے خلاف بھونکے وہ خنزیر سے بدتر ہے، کتوں سے بھی بدتر ہے، بالکل۔ اگر نہ یقین ہو تو پھر کسی کتے کا واقعہ ہی پڑھ لے، اصحاب کاف کے کتے کا واقعہ قرآن پاک میں پڑھ لے کہ نیک صالح لوگوں کے خلاف تو وہ بھی نہیں بھونکا، کہیں ان کا پردہ چاک نہ ہو جائے، وہ چھپ کے جا رہے تھے اللہ کی رضا کی خاطر، تو وہ اس کو ہٹانا چاہتے تھے، تو اللہ نے اسے
زبان دی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کوئی تنگ نہیں کروں گا، تمہارے خلاف بھونکوں گا نہیں، چاہے کتے مجھے دیکھ کر بھونکیں بھی میں خاموش رہوں گا۔ امید ہے کہ کتے بھی نہیں بھونکیں گے، کتے بھی نہیں بھونکیں گے، کیونکہ انہیں بھی پتہ چل گیا، اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرے بندے ہیں۔ اور جو کتے ہمیشہ بھونکتے تھے، نیک لوگوں کو دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اور 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ اب بھی اس اپنا اصحاب کہف کے واقعہ کو بھی کچھ نہیں مانتے۔ اب نہ مانے کا تو کوئی علاج نہیں، جو نہیں مانتے وہ بے ایمان ہیں، جو مانتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت پہ تو بغیر کسی سیاسی اپنا پریکٹیکل کے، بغیر کسی بات کے ایمان لانا پڑتا ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں، ایمان لانا پڑتا ہے۔ دوزخ دیکھا نہیں، ایمان لانا پڑتا ہے۔ جنت دیکھا نہیں، ایمان لانا پڑتا ہے۔ یہ سب چیزیں، فرشتے دیکھے نہیں، ایمان لانا پڑتا ہے۔ انبیاء کی تعلیم پر حق ایمان لانا پڑتا ہے۔ اب کو جو خلاف بھونکتا ہے تو بھونکتا رہے، اور وہ تو کتے سے جو اسلام کے خلاف بھونکے گا، وہ ملالہ ہو یا کوئی اور ہو، اس نے تو بھونکنا ہی ہے۔ اور صرف اپنی ویڈیو کو یوٹیوب پہ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، اس کے فالوور زیادہ ہو جائیں، ان کو منانے کے لیے خالد موسی رضوی کے خلاف بھونکتے ہیں۔ اور آج بھی تسلیم کرتی ہے دنیا کہ خالد موسی رضوی واقعی ہی مجاہد آدمی تھا، رحمت اللہ علیہ۔ اور تجھے بھائی ویڈیو بنا کے اپنی ساخت کو بڑھا رہا ہے، تو دنیا میں تو تجھے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، فلاور مل جائیں گے، یوٹیوب پیسہ دینا شروع کر دے گی، ہے تو وہ بھی یہودیوں کا پیسہ دینا شروع کر دے گی۔ لیکن جو تو خلاف اس کے بھونک رہا ہے خالد موسی رضوی کے، اس کی سزا بھی کتنی ملے گی۔ ملالہ کو کھوتی کہہ دیا تو ملالہ کی شان تو کمی نہ آئی جب وہ کہ اسلام کے خلاف بھونکتی ہے۔ وہ کہتی مجھے داڑھی والے ذرا پسند نہیں، تو اسے پسند نہیں ہے تو کیا پھر داڑھی والے سارے داڑھی منا دیں؟ بھونکتی تو بھونکتی رہے، یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے۔ مجھے اسلام کے قوانین پسند نہیں، بھونکتی تو بھونکتی رہے، وہ تو کتیا سے بھی بدتر ہے، کتیا سے بھی بدتر ہے۔ اور جو بھی اسلام کے خلاف بھونکا ہے، چلو آج تھوڑا سا میں آپ کو اوپر سے قرآن پاک کی آیا مقدسہ نمبر بھی بتا دوں۔ یہ نون والقلم میں جو نبی علیہ السلام کے خلاف بھونکا ہے، تو اللہ نے اسے کیا کہا؟ اللہ نے اسے کیا کہا؟ تم صرف علماء کرام کے خلاف بھونکتے ہو، لیکن اللہ کا کلام پاک بھی ہماری تائید کر رہا ہے کہ جو بھی منافق اسلام کے خلاف بھونکے، اس کو پٹا ڈالنا علماء کرام کا حق ہے، اس کے خلاف آواز بلند کرنا علماء کرام کا حق ہے، اور علماء کرام پر فرض ہے۔ اب یہ آیا مقدسہ ہے، مناع للخیر معتد اثیم،
کہ وہ لوگوں کو بھلائی سے روکتا ہے، مناع للخیر، بھلائی سے روکتا ہے، معتد اثیم، گناہوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، گناہوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اب یہ آپ نے سوچنا ہے، سوچنا آپ کا کام ہے۔ ایسا آدمی جو نبی علیہ السلام کو یا اسلام کو تانے دیتا ہے، ہمازٍ مشاء بنمیم، ادھر کی ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا، مناع للخیر، معتد اثیم، اور روکتا ہے بھلائی سے، حد سے زیادہ گناہوں میں زیادتی کرنے والا، گناہوں میں بڑھ جانے والا ہے۔ ہائے کون؟ اتلم بعد ذالک زنیم، پکا حرام زادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، پکا حرام زادہ ہے، حرام زادہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جو بھی اسلام کے خلاف بھونکے اسے حرام زادہ کہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی بھونکنے والا حرام زادہ ہے۔ یہ اللہ کا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اب ہم وہی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی مثال ہے جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرما دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا۔ جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے بنا لیا تو پھر کہا کن، یعنی پھونک مارا، ہو جا، فیکون، پس وہ آدم ہو گئے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، الحق من ربک، محبوب یہ تیرے رب کی طرف سے سچی بات ہے، پکی بات ہے کہ اللہ پوری قدرت رکھتا ہے، پوری طاقت رکھتا ہے کہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دے اور چاہے تو بغیر باپ کے پیدا فرما دے۔ اب اللہ اپنی قدرت بیان کر رہا ہے، اس پر تو صرف ایمان رکھنا ہے، متزلزل نہیں ہونا۔ یہ ہمارا قرآن پاک ہے، اور حرام زادوں کا کام ہے نکتہ چینی کرنی، آمد عیسیٰ ہو گیا۔ اب کہو کہ مولوی گالی کرنا، میں نے قرآن پاک کی اس لیے آیا مقدسہ پڑھ کے سنائی کہ اللہ بھی ان کو حرام زادہ کہتا ہے، ملالہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام زادی کہا ہے۔ جو بھی اسلام کے خلاف بھونکے، نبی علیہ السلام کے خلاف بھونکے، نبی علیہ السلام کے دین کے خلاف بھونکے، نبی علیہ السلام کے دین کے نمائندوں کے خلاف بھونکے، وہ تو کتیا سے بھی بڑھ کر ہے۔ انہوں نے تو کھوتی کہا نا، تو ہم کتیا سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں، خنزیرنی سے بھی بڑھ کر ہے، بدتر، بڑھ کر نہیں، بدتر، خنزیری سے بدتر۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ایک کتا، منگولوں کا کتا، جس نے پادری کو پکڑا گلے سے، ساری دنیا چھڑانے والی تھی، کتا بھی مر گیا اور پادری کا بھی بیڑا غرق کر دیا کتے نے۔ وہ بھی کتا تھا، اس کتے کے سے بھی کوئی نہیں مل سکتا، وہ بھی غلام رسول بن گیا، پہرے دار رسول بن گیا، پہرے دار ختم رسول بن گیا۔
ختم نبوت کا پہرے دار بن گیا. ایسے کتوں کی بھی شان بڑی ہے، لیکن جو بھونکنے والے اسلام کے خلاف وہ بدترین کتے ہیں اور کتیاں ہیں، سیدھی جہنم میں جائیں گی. وہ تو آگے ایمان ہمارا ہے، فیصلہ ہونا ہی ہونا. جس طرح حضرت علامہ خادم حسین رضوی فرماتے تھے کہ ہمارے جنازے جو ہیں نا وہ فیصلہ کر دیں گے، اور ہمارے جنازے واقعی فیصلہ کر دیتی ہیں. دنیا کائنات میں، پوری ورلڈ میں خادم حسین رضوی کے جنازے کا ریکارڈ ہے. اب اس ریکارڈ کو کوئی توڑے گا تو وہ بھی خادم رسول ہی توڑے گا. جی ہاں، پہلی بات تو ہے ٹوٹنا نہیں. اگر توڑنے والا بھی ہوا کوئی اٹھا تو خادم رسول ہوگا، غلام رسول ہوگا، خادم دین ہوگا، خادم اسلام ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص بندہ اس ریکارڈ کو توڑے گا. ورنہ جنازے جو ہیں تو وہ فیصلہ کر ہی دیتے ہیں. ایم پی ایم این او جنازے جو ہے نا وہ فیصلہ کر دیتے ہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ جنازے ہی تو ہیں، بتاتے ہیں کہ مسلم کون ہے اور غیر مسلم کون ہے. آگے ارشاد ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. محبوب آپ کے ساتھ یہ جھگڑا کرتے ہیں اس بارے میں کہ جب آپ کے پاس مکمل قرآن پاک کا علم آ گیا ہے. جاءَكَ آ گیا ہے، فعل ماضی کا صیغہ. جاء بعد مذکر غیب، فعل ماضی. باب ضرب یضرب، جاء یجیء. ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ گیا ہے، پس اب ان کے جھگڑے کو مت سنو، ان کے ساتھ باس نہ کرو. یا اللہ اور کیا نہ کروں؟ فقل، پس کہو ان کو، تعالو، بلاؤ، لے آؤ، ندعو ابنانا، ہم بھی بلاتے ہیں اپنے بچوں کو، وابناکم، تم بھی لے آؤ اپنے بچوں کو، ونساءنا، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، ونساءکم، تم اپنی عورتیں لاؤ، وانفسنا، ہم بھی آ جاتے ہیں، وانفسکم، تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں، پھر ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں. ثم نبتہل، پھر ہم اللہ سے درخواست کریں گے. کس چیز کی؟ جو نہ مانے، جو دین اسلام کو نہ مانے، جو قرآن کو نہ مانے، جو رحمان کو نہ مانے، جو جنت کو نہ مانے، جو دوزخ کو نہ مانے، اور ان سب جو فرشتوں کو نہ مانے، ان سب سے انکار کرے، کائنات کو اپنا خدا کہے، مخلوق کو اپنا خدا کہے، ہوا فضاؤں کو خدا کہے، اصل خدا کو نہ مانے جس نے جبریل کو قرآن پاک دے کے بھیجا. جبریل کے وجود سے بھی انکار، جب خدا ہی کوئی نہیں، کائنات خدا ہے تو جبریل بھی کہاں سے آئے گا؟ خدا یہ کائنات جبریل کو بھیج سکتی ہے؟ قطعاً نہیں. ذہن کے بھی خلاف، عقل کے بھی خلاف. اب جب ذہن بھی نہیں تسلیم کرتا، عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، تو پھر اس کا مطلب کہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے. احمد عیسیٰ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. یہاں صرف ایمان ہے. ثم نبتہل، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. کیا؟ کس چیز کی؟ فنجعل لعنت اللہ، پھر ہم بنائیں گے، پھر ہم کریں گے اللہ سے ریکویسٹ کریں گے. کس بات کی؟ اس بات کی کہ جو نہیں مانتا اس پر خدا کی لعنت ہو، لعنت اللہ، یا لعنت اللہ. فنجعل لعنت اللہ، فنجعل لعنت اللہ، ہم کہیں گے اللہ کی لعنت ہو علی الکاذبین، جو بھی جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت ہو.
وہ ملالہ ہو یا کوئی اور ہو، وہ تو لعنتی ہیں. جو اسلام کے خلاف بھونکیں وہ لعنتی ہیں، بندہ ہو یا بوڑھی ہو، کوئی بھی ہو، عورت ہو یا بندہ ہو، اس میں کوئی تمیز نہیں. ملالہ کی شان میں اگر کھوتی کہہ دیا تو اس کو نشانہ بنائے پھر رہے ہو. اب ان کے مرنے کے بعد کھوتی کہہ دیا تو وہ اس نے کون سے توبہ کر لی؟ اسلام کے خلاف تو وہ بھی بھونکتی ہے، لیکن سننے والے بغیرت ہیں. اس کی آواز کو خوش ہونے والے، اس کی کہنے پہ خوش ہونے والے وہ بغیرت ہیں. وہ ایوارڈ لیتی ہے اس پر کہ اس نے اسلام کو برا کہا. اس نے غیر مسلم ایوارڈ دے رہے ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب کون ہے؟ جو خوش ہو رہا ہے اس کے ایوارڈ پہ وہ کون ہے؟ بغیرت. کتے سے بھی بدتر، خنزیر سے بھی بدتر، کہ اپنے اسلام کے خلاف تم ایسی باتیں اور ایوارڈ لے رہے ہو اور اس ایوارڈ پہ تم خوش ہو رہے ہو. خوش ہونے والے، اس کو داد دینے والے، وہ سب اسی کیٹاگری میں. کلمے کا اعتبار نہیں ہوگا، عقیدے کا اعتبار ہوگا، محبت کا اعتبار ہوگا. گستاخ تو دنیا میں بھی ذلیل ہے، آخرت میں بھی اللہ اسے ذلیل کر دے گا. اب بات میری آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے. جو بھی اسلام کے خلاف بھونکتا ہے وہ بھونکتا ہی ہے، ان کتوں سے بھی بدتر ہے اور خنزیروں سے بھی بدتر ہے، اور قیامت والے دن بھی اس کا انجام بھی بدتر ہے. اتنی بات اگر ذہن میں آ جائے تو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی یا ناپسند آئی ہوگی، اس کی بات نہیں. شیشہ یہ ضرور دکھا دے گی کہ آپ کس کیٹاگری میں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے اور اسلام پر چلنے والا بنائے اور قرآن کو سمجھنے والا بنائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین وأحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.